السلام علیکم ناظرین۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتیں اور آپ کی احادیث ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج ایک حدیث اور بہت قیمتی نصیحت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر نصیحت بڑی قیمتی ہوتی ہے اور بڑی ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اگر اس پہ عمل کرے تو دنیا اور آخرت دونوں کے کام سنور جائے۔ لیکن یہ احادیث میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ مطلب اس حدیث کا، یعنی اس پہلی نصیحت کا یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کے شرعی احکام پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خود بخود حفاظت فرمائیں گے اور اس کے سارے کام بنائیں گے، اور جب جب وہ اللہ کے کام میں لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو ہر وقت حاضر رہے گا۔ یہ اس پہلی نصیحت کا مطلب ہے۔ عزیزو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے مطابق ہم اللہ کی مدد کے مستحق رہیں گے۔ نمبر 2، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ عام طور پر انسان کسی دوسرے اپنے ہی جیسے انسان سے ایک خیال رکھتا ہے، کسی فائدے کا، کسی سوچ کا اور کسی خیال کا، جبکہ اس حدیث مبارکہ میں یہ صاف صاف یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو فرمائی ہے کہ جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگ، چونکہ جو کچھ خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو عطا کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، اور جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کے وہ رزق عطا فرماتا ہے، وہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ تیسری جو اہم نصیحت تھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت عبداللہ کو، وہ یہ تھی کہ جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ یہ نہ ہو کہ کسی انسان کے سامنے جا کر کے جھک جائیں اور اس کی خوشامد میں لگ جائیں، چونکہ ہر انسان اللہ ہی کے کا محتاج ہے اور اللہ ہی کے کا وہ تابع ہے۔ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کو سے مانگتا ہے، اسے پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فوراً اپنا غیبی نظام کو حرکت دیتے ہیں، چونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو تو صرف کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اور تمام فرشتے اور تمام اس کائنات کا ہر ایک بندہ اور بشر اللہ ہی کے کا محتاج ہے، اس کے قلوب اور ان کے دل بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کسی انسان کی خوشامد کے بجائے اللہ سے لو لگائیں اور اس سے مدد طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی انعام ایسے بندوں پر نازل فرماتا ہے جو دوسرے لوگوں سے بے نیاز رہتے ہیں۔ نمبر 4، یہ نصیحت جو فرمائی، چوتھی نصیحت یہ تھی کہ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تو تمام امت اکٹھی ہو کر بھی اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔ در حقیقت ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان دوسرے سے اپنے اغراض اور اپنے مقاصد وابستہ کرتا ہے اور اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بناتا ہے۔ اس وقت اگر انسان اللہ کو اپنے سامنے رکھے اور یہ جان لے کہ اگر اللہ نے اس شخص کے ذریعے سے، اس قوم کے ذریعے سے میرے لیے کوئی نفع نہیں رکھا تو ہرگز ہرگز یہ انسان، یہ لوگ مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایسے میں بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو اس کا
یہ ہے کہ اس کی عزت نفس باقی رہتی ہے، اور اس کا ایک جو اعتماد ہے خدا پر، اور جو خدا پر اعتماد ہونا چاہیے تھا، وہ بھی اس کا برقرار رہتا ہے۔ اور جب اللہ پر اعتماد اور اس پر توکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندے کو وہاں سے رزق، وہاں سے اس کے لیے انعام، اور وہاں سے اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر پانچویں جو نصیحت ہے آپ نے جو فرمائی وہ یہ تھی کہ تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ پانچویں اہم نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اگر پوری دنیا اور پوری دنیا کے انسان بھی اگر جمع ہو جائیں تو گویا کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ آج ہر انسان ایک بدگمانی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے اور دوسرے کے لیے ہمیشہ وہ نگیٹو تھنکنگ رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے سوچنا چاہیے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ اصل اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی کے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہرگز وہ ایسا نہیں کر سکتا۔